جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے. تلخ تو آپ ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن آج سنا ہے کہ تلخیوں سے بکھیرنے آ گئے ہیں یہاں پہ. نہیں، میں ساحر لدھیانوی کا ذکر کریں گے تلخ جو رہتا ہوں وہ موقع محل کی نزاکت سے. جو ہمیشہ جیسے ہوتے ہیں. ایک موقع پہ کوئی آدمی نرم و نازک گفتگو کرے تو ہم کیسے اسے کر سکتے. بہرحال ساحر کی بات کرتے ہیں. جی، ساحر کا کلام تو بہت طویل ہے. فلمی بھی 30 سال فلموں کی زندگی میں گزارے، اور بھی بہت کلام ہے، لیکن اس کی خاص پہچان بن گئی ہے اس کی نظم تاج محل. جی، اور تاج محل کا یہ شعر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. یہ نظم ایسی ہے کہ ساحر کا پورا کلام ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ نظم، تو معنویت، شاعری اور احساسات کی بنا پر یہ بھاری رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب ہم ساحر کی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں. دیکھیے، پچھلے 100 برسوں میں جو چند انقلابی شاعر پیدا ہوئے ان میں فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری کے ساتھ ساتھ ساحر لدھیانوی کا نام بھی بہت اہم ہے. فرق یہ ہے کہ اوپر کے دو لوگوں نے، فیض اور مجروح نے، اپنے حقوق کی جدوجہد میں گرفتاری کا شکار بھی ہوئے، جیل کی سیر کی. لیکن ساحر بہت بزدل اور ڈرپوک تھا. اپنی تحریک شاعری تک محدود رکھی اور فلمی شاعری اپنانے پر یہ بھی دم توڑتی نظر آتی ہے. صرف چند نغموں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. اچھا، اگر عوام کو دیکھا جائے تو عوام میں میرا خیال ہے کہ فیض اور ساحر زیادہ مقبول ہیں. مجروح نسبتاً اس شہرت پہ نہیں آتے لوگوں عام عوام میں. دیکھیے، اس کی میرے نزدیک جو وجہ ہے کہ فیض صاحب پڑھے لکھے بہت تھے. جی بالکل. 2 ایم اے، ایک انگلش میں اور ایک عربی میں کیا تھا. مجروح نے تو اپنے مطابق خود ہی کہہ دیا کہ میں تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا. صحیح، خود ہی کہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فیض اپنی شاعری کے اندر اپنے کلام کو، انقلابی حیت کو اجاگر کرتے رہے. مجروح نے شروع میں کیا، اس کے بعد فلمیں میں جانے کے بعد وہ کم ہوتی گئی. ساحر بھی ایسے ہی تھا، لیکن ساحر نے جب فلمی زندگی اپنائی تو یہ سب دم توڑ گئی. جی، اور صرف چند نغموں میں ایک جھلک نظر آتی ہے. اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ ساحر بہت بزدل اور ڈرپوک تھا اور اپنی تحریک شاعری تک محدود رکھی، یہ میری رائے نہیں ہے. میں کیا اور میری بساط کیا کیسی رائے رکھوں، یہ اس کے دوستوں نے، خاص طور پہ ایک ہے حمید اختر. اچھا، یہ حمید اختر ابھی چند سال پہلے انتقال کر گئے ہیں. یہ بھی تحریک ترقی پسند کے بڑے لوگوں میں تھے. آج کل 40 سال سے ٹیلی ویژن پہ ایک اداکارہ ہے صبا حمید. جی 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 جی، ہاں، ان کے والد. اور یہ گرفتار بھی ہوئے 1-2 مرتبہ، لیکن ان کا 51 کی پنڈی سازش سے تعلق نہیں تھا. اچھا، ٹھیک ہے. تعلق نہیں تھا، حالانکہ اسی دور میں گرفتار ہوئے. انہوں نے ساحر پر بہت بہترین خاکہ لکھا ہے. یہ اس کے لدھیانہ کے ساتھی ہیں. اور ایک صاحب اور ہیں حافظ لدھیانوی، انہوں نے بھی بہت اچھے اور طویل خاکے لکھے ہیں ساحر پر. اچھا صاحب، فیض نے تو کئی سال جیل میں گزارے، اور ان کا مجموعہ زندہ نامہ جیل میں کہے ہوئے کلام کا ہے. مجروح بھی آزادی برصغیر سے قبل مختصر عرصہ حوالے زندہ رہے. ساحر 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے. صحیح. لیکن شروع سے ہی باپ کی عدم توجہ کا شکار رہا. ٹھیک ہے. باپ کے اس رویے کی بنا پر وہ زندگی بھر ذہنی خلفشار کا شکار رہا. اس کے جدوجہد کے دور کے ایک ساتھی ہے احمد راہی. صحیح. احمد راہی کا نام لوگ نہ جانے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت کے ساحر کے دوستوں میں تھے، اور انہوں نے فلموں کے فلمی سنت میں بڑا نام تھا راہی صاحب. ہاں، احمد راہی کا. وہ لکھتے ہیں کہ ساحر کی شاعری میں بےحد تلخی ہے. یہ تلخی اس سنگ دل سماج، اس استحصالی معاشرے کے خلاف ہے
جس نے اس کو باپ کی زندگی میں بھی یتیم بنائے رکھا. اس کو باپ کی زمینوں سے حصہ تو ملا, وہ بھی مقدمہ بازی کے ذریعے, مگر اسے باپ کی شفقت کبھی نصیب نہ ہوئی. ایک تو ساحر بے حد جذباتی تھا, دوسرے اس کے لہو کے ایک ایک بوند میں رچی ہوئی تلخی نے اردو شاعر کو ایسا شاعر دیا جس کی مثال نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اب تک کہیں ملتی ہے. صحیح. یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں یہ ساحر کے تعزیت اجلاس جو پاک ٹی ہاؤس لاہور میں پڑھا گیا تھا اس کے یہ اس سے ہیں, اور یہ ساحر کی کلیات جو الحمد پبلیکیشن سے شائع کی ہے اس میں بھی ہے. اچھا. ہاں, مطلب ہر بات کا حوالہ دینا ضروری ہے نا, ہم کو کہاں سے پتہ چلا. ساحر خاندانی الجھنوں کا شکار رہا. باپ کے رویے نے اس کے مزاج میں ایک نفسیاتی خلجان پیدا کر دیا جو اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک حاوی رہا. اسے دنیاوی کامیابی ملی لیکن ذہنی سکون نہ مل سکا. وہم اور خدشات کا شکار رہا. تقریباً 60 سال 2-3 مہینہ کم ہوں گے. نصف درجن معاشقوں کے باوجود شادی تک کوئی نہ پہنچ سکا. اس کے معاشقوں کی تعداد نصف درجن ہے. اس میں سب سے طویل اور جس کی گونج کون و مقام میں پھیلی ہوئی ہے وہ امرتا پریتم کا رہا ہے. 6 معاشقے 6 کم سے کم. اور سب سے طویل معاشقہ امرتا پریتم. یہ کتاب ان کی رسیدی ٹکٹ. ایسی باتیں بتا کے آپ مجھے احساس کمتری کا شکار نہ کر دیا کریں پلیز. اور اب اس کی مداوع کی کوئی امکان بھی نہیں ہے. ہاں, اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا. اور ہمارے عنایت صاحب کہتے ہیں کہ اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, اپنے شوہر کو نہ کر اتنا پریشان جانا. پروفیسر عنایت علی خان. حمید اختر نے اس کی زندگی کے کئی پہلوؤں پر ایک مفصل روشنی ڈالی ہے. ایک خط کا تذکرہ کیا ہے جس میں اس نے ساحر نے حمید اختر کو بمبئی آنے کی دعوت کی اور کہا کہ واپسی کے اخراجات میرے ذمہ رہیں گے. لیکن وہ یہ کہ آہستہ آہستہ شہرت, دولت اور عزت میں اضافے کے ساتھ وہ ماضی کو بھولنے لگا. سخت چڑچڑا ہو گیا. وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہا تھا جس کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا. چنانچہ اسے شراب کو سہارا بنا دیا. ہر قسم کے لوگ اس کی محفلوں میں آتے تھے مگر وہ ہر محفل میں تنہا ہوتا تھا. جو لوگ ہر شام آتے وہ انہیں خوش آمدید کہتا مگر اندر کہیں اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا مونس, اس کا غم گسار کوئی نہیں ہے. وہ دوستوں کو بہترین شراب پلاتا, بہترین کھانا کھلاتا, اس کے بعد سب کو گالیاں دیتا. یہ سلسلہ برسوں جاری رہا حتیٰ کہ لوگ اس سے ملنے سے کترانے لگے اور وہ تنہا ہو گیا. اسی زمانے میں اس کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا. وہ تھا اس کی والدہ جنہیں وہ بی بی جان کہتا تھا. وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. بی بی جان ہی اس کے لیے ایک پناہ گاہ تھی. ماں کے بغیر زندہ رہنے کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. صحیح. حیدرآباد, الہ آباد, لدھیانہ, جہاں کہیں بھی وہ جاتا, مشاعروں میں جاتا, والدہ ساتھ ہوتی تھی. ان کے جانے کے بعد اس کے لیے اس دنیا میں کچھ باقی نہ رہا. چنانچہ اس زمانے میں اسے پہلا اٹیک ہوا. مناسب, بروقت اور بہترین علاج سے وہ جلد صحتیاب ہو گیا, تندرست ہو گیا, مگر خوف و تنہائی میں اضافہ ہو گیا. شراب چھوٹ گئی, زندگی کی اذیتوں میں اور اضافہ ہو گیا. یہ حمید اختر کی کتاب ہے احوال دوستاں, یہ اس سے ہم نے لیا. شراب چھوٹ گئی لیکن وہ مستقل چھوٹی, غالب کی طرح نہیں کہ باعث چھوٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر شب مہتاب میں. لیکن وہ ہارٹ اٹیک کی بنا پر ان کو شراب چھوڑ دیا. جام میں توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. ویسے اچھا دور تھا, ہمارے ایسے مڈل کلاس کے لوگوں کو مل جایا کرتی تھی. اب تو یہ یا تو اپر کلاس والے یا بہت ہی لوور. اب تو رستے بھی رہے یاد نہ میں خانوں کے. واہ, وہ بھی کیا دن تھے, ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام,
واہ، اب تو رستے بھی رہے یاد نہ میخانوں کے، قمر جلال بھی کہہ گئے ہیں، اب تو اتنی بھی نہیں ملتی ہے میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. چھوڑتا کوئی کم بخت نہیں تھا، پورا اڈیرتا تھا. اچھا صاحب، وہ اسی کتاب کے جی میں وہ 32 سال بعد جب بمبئی پہنچے حمید اختر، جی تو ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں. ان کے بیشتر دوستوں نے ساحل کے ہاں قیام کرنے سے منع کیا، صحیح. خبردار کیا. بمبئی سے کیفے اعظمی کا پیغام بھی لوگ ملا کہ ہم اس کے ہاں ٹھہرے. سردار جعفری نے فون کیا علی سردار جعفری نے فون کیا کہ ساحل کے ہاں ٹھہرو گے تو تکلیف میں رہو گے، اس سے کہ ساحل وہ نہیں رہا جو 1946 میں تم لوگوں کو لاہور میں چھوڑ کر آیا تھا. لکھتے ہی 31 دسمبر 1978 کو فرنٹیئر میل پکڑ کر ٹیکسی پکڑی اور 8 بجے یہ میاں بیوی اس کے گھر میں تھے ساحل کے. وہ بدلا ہوا ہرگز نہیں تھا، البتہ ٹوٹا ہوا ضرور تھا. اسے دیکھ کر، اس سے مل کر، اس کے ساتھ رہ کر خوشی نہیں ہوئی. خوشی صرف اس بات کی تھی کہ پرانے دوست سے 30-32 سال بعد ملاقات ہو گئی. واہ. دوستوں کے خدشے کے مطابق اس نے حمید اختر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. روزانہ جب وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے تو وہ کہتے تھا کہ میری گاڑی لے جاؤ، مجھے کہیں نہیں جانا. باتیں بھی بہت ہوئی پرانے دوستوں کی، شناساؤں کی، گزرے ہوئے دنوں کی، گلیوں کوچوں کی، راتوں کی، جو ایک درد مشترک آوارگی ہم میں کیسی دوستی. بقور زار چاندنی رات میں نقشاد و نہ کرا. ہاں، گزرے دور کی راتیں تھیں، چڑھتی جوانیوں کے قصے تھے، بیتے دنوں کی پرستار لذتوں کی. لیکن مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے وجود سے کچھ غائب ہو چکا تھا. ویسے جملہ اپنے بڑا دلچسپ کہا، چڑھتی جوانیوں کے قصے ڈھلتی عمریا کے اندر. ڈھلتی عمریا کے اندر یہ ہے. اور کتاب کا تو ہم حوالہ دے رہے ہیں. جی. بیماری نے اس کے خوف میں بہت اور اضافہ کر دیا تھا. گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا. جی. رات کو بیڈ روم میں جا کر سوتا، لیکن صبح سویرے ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹا نظر آتا. پہلے تو حمید اختر نے اسے اتفاق سمجھا، لیکن بعد میں سمجھ آئی. اس کا بیڈ روم ایک کونے میں تھا. وہ سونے کے لیے جاتا تو اسے یہ خیال پریشان کرتا کہ اگر رات کو دل کا دورہ پڑا تو کسی تک اس کی آواز نہیں پہنچے. وہم. وہ کچن سے ملے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ کر سوتا. الہ آباد جہاں اس کے خاندان کے کچھ لوگ آباد تھے، وہاں سفر کرتا تو 2 گاڑیوں میں ہوتا. ایک گاڑی میں وہ، اس کی والدہ اور اس کی ایک ماموزاد بہن ہے انور، اچھا، وہ ہوتی، اور دوسری گاڑی خالی پیچھے پیچھے چلتی تاکہ گاڑی خراب ہو جائے اسکاٹ کرنے کے تو دوسری کو استعمال میں کیا جائے. یہ بہم ہے ساری. اس سے ہفتوں کہیں جانا نہیں ہوتا، لیکن ڈرائیور کو حکم ہوتا کہ وردی پہن کر صبح 8 بجے ڈیوٹی آ جائے، شاید ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت پڑ جائے. حمید اختر نے اس سے کہا کہ لاہور تمہارا شہر ہے، وہاں تمہارے بہت چاہنے والے ہیں، ایک دفعہ تو وہاں آ جاؤ. کہنے لگا ضرور آؤں گا، مگر سفر بہت لمبا ہے. بمبئی سے دلی سے تو بہت چھوٹا ہے، صحت اجازت نہیں دیتی. سب نے اس کو کہا کہ ہوائی جہاز سے آ جاؤ، مگر وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. گردے میں پتھری تھی جو آپریشن سے نکالی جا سکتی تھی، مگر آپریشن عارضہ قلب کی وجہ سے ممکن نہیں تھا. اس کی زندگی آخری 3-4 برس اس نے بیماری مبتلا ہو کر اور بیماری کو اپنے اوپر طاری کر کے بسر کیے. شادی کر لیتا تو اس کے بچے ہوتے تو کسی گمشدہ کڑی کی تلاش کی ضرورت نہ پڑتی. بہت ساری بیوہ عورتیں یا وہ شوہر جن کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اردو زبان میں انہیں رنڈوا کہتے ہیں. تو پھر اس نے جب وہ بچے ہوتے، بیوی ہوتے، تو اسے کچھ زندگی کا سہارا رہتا. حمید اختر کے گھر میں پہنچے تو وہ غیر شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا، دولت میں کھیل رہا تھا. وہ برملا کہتا جارج برنارڈ شاہ کو تو ایک لفظ کا صرف 1 پاؤنڈ ہی ملتا، میں نے تو ایک گیت کے 5,000 سے 10,000 روپے لیے ہیں. واہ. بمبئی میں ایک کئی منزلہ عمارت کا مالک تھا، اس کا نام تھا پرچھائیاں، جو اسی کے ایک مجموعے کا عنوان ہے. اور
اسی عنوان پر اس عمارت کا نام رکھا گیا ہے۔ آپ نے سارا امیج ہی خراب کر دیا ہمارے نزدیک، بڑے خستہ حال قسم کا انقلابی قسم کا شہر. آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بلڈنگ کا مالک تھا پوری. بلڈنگ کا معلوم ہے، یہ زیادہ تر سارے ایسے ہی ہیں جتنے انقلابی بنتے ہیں جی جی وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، انقلابی ہوتے ہیں اور کئی پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، چھوڑ بھی نہیں جاتے، غریبوں میں بانٹتے بھی نہیں ہیں۔ ساحر نے بمبئی کی فلمی دنیا میں راج کیا، فلمی شاعری کو اس کی ضرورت تھی مالک، لیکن اس نے اس ضرورت کو بڑے وقار سے نبھایا۔ اپنے تحریر کردہ گانوں کے سب سے زیادہ معاوضے وصول کیے۔ ہندوستان کا بہت بڑا اعزاز ہے پدم شری، جی جی وہ حاصل کیا۔ یہ اسے سب یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی جدوجہد اور ریاضت کی ضرورت پڑی اور ہر مقام پر کامیاب رہا۔ بقول فیض ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ دیکھیے ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ فلمی شاعری میں نغمہ نگار کو قدم قدم پر مصالحت کرنی پڑتی ہے۔ ان پڑھ مال بھی تو وہی ملتا تھا. ان پڑھ ہدایت کرو فلم سازوں اور موسیقاروں کی ناجائز خواہشات پر سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا۔ وہ تو ہیروئن سر تسلیم خم کرتی تھی نا ناجائز خواہشات، وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو یہ بہت سارے الفاظ ہیں لیکن وہ تہذیب سے خارج ہے۔ چلیں لیکن سرقہ بھی ایک روایت بن گئی ہے جی فلمی شاعری میں، لیکن ساحر سرقہ بازی سے دور رہا۔ قتل شفائی کا ایک مشہور گیت ہے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ جی جی قتل شفائی نے اپنی سوانے کا نام بھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ مجروح سلطان پوری نے یہی مکھڑا رکھ کر آگے تھوڑی سی تبدیلی کر کے استعمال کیا اور فلم دھرم کانٹا میں استعمال کیا۔ یہ کام انہوں نے قتیل کی اجازت کے بغیر کیا۔ جب یہ گانا آ چکا اور حمید اختر کہیں بمبئی گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قتیل کا گیت ہے۔ تو مجروح کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ان کا گیت ہے لیکن ہمارے پروڈیوسر نے قتیل کے گھنگرو ہمارے سر میں مار دیے۔ اب قتیل سے کہنا کہ اس کا اسکینڈل نہ بنائے، تو قتیل صاحب نے ان کو خط بھی لکھا کہ چلیے آپ نے استعمال کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اردو شاعری میں بازاری الفاظ کا استعمال اساتذہ کے کلام میں بھی آیا ہے۔ صحیح۔ داغ کی فلم میں کم بخت آیا ہے، ان کا مشہور شعر ہے دی شب وصل موزن نے ازاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ موزن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے۔ دوسرا شعر ان کا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ استاد ابراہیم ذوق کہہ گئے ہیں پہنچا ہے شب کمند لگا کر وہاں رقیب، سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز۔ سوچنا پڑے گا یہ ذوق صاحب کا ہے۔ اور ظفر علی خان کا شعر ہے تہذیب نو کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ ظفر علی خان صاحب نے جب یہ شعر کہا اور اپنے اخبار میں موضوع سے ہٹ کر ہے، تو ایک تھے نصر اللہ خان عزیز جو جماعت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن بھی تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے بڑا اعتراض کیا اور ظفر علی خان نے ان کے اعتراض کو اہمیت نہیں دی تو انہوں نے اسی وقت زمیندار سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تھی بات۔ اچھا، شاعر کی پوری کلیات میں فلمی گیت ہے ایک، یار ہی میرا کپڑا لتا، یار ہی میرا گہنا، یار ملے تو عزت سمجھوں کنجری بن کر رہنا۔ یہ بھی ایک گھٹیا لفظ ہے اور یہ ایک ہی لفظ اس کی کلیات میں آیا ہے جو غیر شائستہ و بازاری کہا جا سکتا ہے۔ وہ بھی فلمی گیت این ممکن ہے کسی طوائف کو منہ سے ادا کیے گئے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا الفاظ ایسا نہیں مل سکتا، جبکہ اس کے برعکس دوسرے شاعروں نے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کی مثال دینا بھی ایک فحاشی ہوگی۔ ساحر کے بچپن کے دوست حمید اختر، ان کا تعلق بھی لدھیانہ سے ہے۔ انہوں نے اس کا خاکہ میرے خیال میں 38 صفحے پر لکھا ہے۔ خاکے تو 2-4 صفحوں پہ لکھے جاتے ہیں، 38 صفحے پر بہت تفصیل سے لکھے گئے خاکے میں اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے والد اپنے علاقے کے بڑی زمینداروں میں شامل ہوتے تھے، مگر ہمارے پاکستان کے زمینداروں میں جو
تصور ہے وڈیرے کا، اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹے زمیندار تھے، مگر یہ کنبہ نسبتاً خوشحال تھا۔ فضل الدین بڑے زمیندار بھلے ہی نہ صحیح، ان میں رسین زمینداروں والے تمام شرعی عیوب موجود تھے۔ مثلا انہوں نے 12-13 شادی کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حمید اختر کہہ رہے ہیں، کسی سے ان کے 2 بچیاں پیدا ہوئیں، لیکن ساحر لدھیانوی اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فضل الدین اس کا باپ یعنی ایک روایتی زمیندار تھا، وہ اپنی زمینوں کے قطعات بیچ کر شادیاں کرتا رہا۔ رنڈی بازی، شراب نوشی اور مقدمہ بازی روز کا معمول تھا۔ صحیح۔ بقول حمید اختر صفحہ 88 پر ہے۔ خیر، ساحر کے باپ نے اس کا نام عبدالحی رکھا۔ یہ نام بھی بقول غالب بے سبب نہ تھا۔ فضل الدین اس کا پڑوسی میاں عبدالحی اس کا حریف تھا سیاسی طور پر۔ ساحر یعنی عبدالحی کے باپ فضل الدین کا رویہ بھی عجیب تھا۔ وہ روزانہ شام کو اس کا معمول تھا کہ گھر کے سامنے کرسیاں بچھا کر نوکروں اور پڑوسیوں کی موجودگی میں عبدالحی کو بآواز بلند گندی گالیاں دیتا۔ پڑوسی میاں عبدالحی اور ان کے حوالی اعتراض کرتے، اطمینان سے جواب دیتا کہ میں تو اپنے لاڈلے بیٹے سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! میرا خیال ہماری پہلی قسط، ہاں، میں خیال ہے کہ اس کو یہیں پہ روکے، باقی انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آگے کریں گے۔